الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حضرات گرامی، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہوں سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن، یہ مبارک گھڑیاں، مبارک مقام میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام. حضرات، آج کا جمعہ خطبہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، آپ کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد امت کو ان سے جو فائدے حاصل ہوئے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں اور آج اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ ہاشمی خاندان کی اپنی خصوصیات ہیں. اس کائنات کے اندر اگر کوئی افضل ترین گھرانہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. قریش عام طور پر پورے عرب کے اندر بڑے مشہور تھے اس اعتبار سے کہ ان کے اندر سیادت، سرداری شروع سے چلی آ رہی، لیکن ان میں بھی ہاشمی گھرانہ بطور خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا، ان کا نام ہاشم تھا. ہاشم ان کا نام کیوں پڑا، اس کا سبب جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ یہ ہے، بڑے سخی تھے اور خشک روٹی کو اس کو چورا چورا کر کے جو حجاج آتے ان کو کھلایا کرتے تھے. اس وجہ سے عربی زبان کے اندر جو چورا چورا کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حشم، اور اس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا، ان کا نام ہاشم تھا. اسی نسبت سے یہ ہاشمی گھرانہ بہت بڑا عظیم گھرانہ. حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں، ان کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ ان کے دادا محترم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم ایک. ان کے والد کا نام عباس، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے ہی پیارے تھے. آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ انما العباس سن و ابی،
کہ عباس جو ہے وہ میرے باپ کی طرح، چچا کا مقام بیان کر دیا کہ چچا جو ہے بطور خاص والد کی وفات کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اور فرمایا فمن آذا العباس فقط آذانی، جس نے عباس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ کے علم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر آپ کے ساتھ مکے والوں کا کیا سلوک تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہاشمی خاندان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو جائے، ناطقہ بند کر دیا گیا، لین دین ختم ہو گیا، یہ گھرانہ مجبور ہو کے شیب ابی طالب کے اندر چلا گیا۔ اس عالم میں حضرت عباس جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ میری اہلیہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لعل اللہ یبید وجوہنا بغلام۔ آپ نے حضرت عباس کو ایک بچے کی بشارت دی اور کہا کہ اللہ ہمارے چہروں کو روشن کر دے ایک بچے سے۔ یہ وہ وقت ہے میرے ساتھیوں کہ حضرت عباس کی اہلیہ، یہ بھی بڑی عظیم خاتون ہے، ان کی کنیت تھی ام الفضل اور نام ان کا لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے جس نے جو ایمان لائی اس کا خاتون کا نام سیدہ خدیجہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین میں دوسرے نمبر پر حضرت خدیجہ کے بعد ایمان لانے والی کون سی خاتون تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی نبی علیہ السلام کی چچی سیدہ لبابہ بنت حارث نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والی عورتوں میں ان کا دوسرا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے اور جب پیدا ہوئے تو آپ کے چچا محترم نے ایمان نہیں لائے لیکن محبت تو تھی، چھوٹے سے عبداللہ کو اٹھایا اور نبی علیہ السلام کی گود میں ڈالا۔ اور ساتھیوں سب سے پہلی خوراک جو عبداللہ کے پیٹ میں جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا، اس کو بوسہ دیا اور اپنے لعاب دہن سے اس کو گٹی دی۔ تو کہتے ہیں فَكَانَ أَوَّلُ مَا دَخَلَ جَوْفِهِ رِيقُ النَّبِيِّ الْمُبَارَكِ الطَّاهِرِ۔ سب سے پہلی خوراک جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ نبی علیہ السلام کا مبارک اور پاکیزہ لعاب دہن تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں وَدَخَلَتْ مَعَهُ التَّقْوَى وَالْحِكْمَةُ۔ وہ بچہ جو ہے جس کو نبی علیہ السلام کی گٹی نصیب ہو جائے اس کی خوش قسمتی کے اس کے مبارک ہونے کے کیا ہے۔ پھر تقوی اور حکمت جو ہے اس کے ساتھ ہی اس بچے کے پیٹ میں داخل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کی عمر اس وقت 3 سال کی تھی جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس ایک حدیث کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مکہ کے اندر ان لوگوں میں سے تھے جن کو اسلام لانے کی پاداش میں ستایا گیا۔ میری والدہ کو اور مجھے اسلام کا اعلان اظہار کرنے والا۔ اور فتح مکہ سے پہلے لمبی بات ہے، مختصر اتنی بات ہے کہ حضرت عباس جو ہے اسلام نے بڑی دیر سے قبول کر لیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ مسلطوں کی بنا پر حکم دیا ہوا تھا کہ آپ مکے کے اندر ہی قیام کریں، لیکن فتح مکہ سے پہلے یہ اپنے پورے قبیلہ کو لے کر مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔
اور اندازہ کیجئے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ چھوٹے سے تھے، لیکن یہ وہ بچہ ہے جو بچپن سے ہی نہایت ذہین اور فطین بچہ ہے۔ ان کو ایک اور بڑی سعادت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی خالہ محترمہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث الحلالیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ان کی سگی خالہ ہے۔ تو گویا اس سے اب اندازہ کیجیے، ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرسٹ قدم ہے، سگے چچا بھائی ہیں، اور ان کے گھر کے اندر آپ کی خالہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس بھائی کی خود تربیت فرما رہے ہیں، اور تربیت کا عالم عزیزو یہ ہے کہ بعض بچے سبحان اللہ بچپن سے ہی انتہائی فرما بردار ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو پتا تھا کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری خالہ کے گھر میں سونا، چنانچہ یہ بھی اپنے خالہ کے گھر چلے گئے۔ ارادہ کیا تھا، خواہش کیا تھی؟ خواہش یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کس طرح، رات کو کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روایات آتی ہیں، مختلف سیرت نگاروں نے اپنے اپنے انداز کے اندر لکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت رات کو اٹھے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا نہیں، جاگتا رہا کہ کب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت بھی اٹھ سکتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس چیز سے محروم رہ جاؤں جس کے میں طلبگار۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی کا اشارہ کیا تو یہ بھاگ کے گئے اور لوٹا لے کے پانی کا لوٹا لے کے آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور پھر جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اشارہ کیا، یہ عبداللہ جو ہے یہ بھی بھاگ کے وضو کر کے آ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ عبداللہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن عبداللہ کا ذرا غور کیجئے کہ کتنا سعادت مند بچہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ اللہ کے رسول نے جب سلام پھیرا تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ما منعک ان تکون بعزائی عبداللہ، عبداللہ میں نے جو تمہیں کہا تھا میرے ساتھ کھڑے ہو، تم میرے پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت عبداللہ اس کا جواب میں کہتے ہیں فَقُلْتُ أَنْتَ أَجَلُّ فِي عَيْنِي وَعَزُّ مِنْ عَنْ عَوَازِيكَ يَا رسول اللہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کہاں آپ کا مرتبہ، کہاں آپ کا مقام، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں آپ کے در برابر کھڑا ہوتا؟ آپ میری نگاہوں میں بڑے ہی بلند تر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب چھوٹے سے اپنے کزن کی جب یہ بات سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم آتہ الحکمہ، اے اللہ عبداللہ کو حکمت عطا فرما۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اور ایک اور موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ یہ بچہ جو ہے اس کو آیات کی، اور سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر تھے، اس لیے ان کا ایک لقب ترجمان القرآن تھا۔ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اپنے دور میں وہ عبداللہ بن عباس تھے، اور ان کا عزیزو ایک اور لقب حبر الامہ۔ حبر الامہ کا میں معنی کہا کرتا ہوں کہ یہ اس کا معنی علامہ ہے، یہ بلا شبہ علامہ تھے اپنے وقت کے، بہت بڑی شخصیت۔ اور عزیزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے کہ کبھی کبھار ان کو اپنے خچر کے ساتھ، خچر کے اوپر سواری کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ اور آئیے پھر ایک حدیث کو سنتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ خچر کے اوپر سوار ہوئے
آپ نے مجھ کو بھی اپنے پیچھے بٹھا دیا. اور یہ عبداللہ ان خوش قسمت بچوں میں سے ہے جن کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول کی جب وفات ہوتی ہے تو عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال کی تھی. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں بیٹھ گیا تو پھر آپ نے مجھے کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات. اور لڑکی یہ کہہ سکتے ہیں او بچے میرے کزن میرا بھائی میں تجھ کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں کچھ کلمات سکھاتا ہوں. اور پھر کیا فرمایا احفظ اللہ یحفظک. اللہ اکبر. کہا اللہ کی تو حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے. تو اللہ کو یاد کر اللہ کا ذکر اللہ کو کبھی نہ بھولنا. اگر تو اللہ کو نہ بھولے گا اللہ بھی تم کو کبھی نہیں بھولے گا. اور پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ ہمیشہ اللہ کی مدد اللہ کی استعانت جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہو. اذا سألت فاسأل اللہ. فرمایا کہ جب بھی اگر تو سوال کرے تو سوال اپنے رب سے کیا. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے دروازوں کو بند کر دیا. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میرے واسطے سے دعا مانگنا میرے واسطے سے سوال کرنا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا لاد بھائی ہوں. نہیں. آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. فرمایا کہ جب تو سوال کرے تو رب سے سوال کر جب مدد مانگے اپنے رب سے مدد مانگ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ. اس بات کو اچھی طرح جان لو اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے اور وہ چاہے کہ تجھ کو نفع پہنچائے فرمایا لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ساری دنیا تجھ کو منافع دینا چاہے فائدہ پہنچانا چاہے تجھ کو وہی فائدہ ملے گا کہ جو اللہ نے لوح محفوظ کے اندر تمہارے مقدر میں لکھ دیا. اس بات کو یاد رکھیے. عقیدہ اس کو کہتے ہیں منہج اس کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات اگر کسی کو چاہے مل کے فائدہ پہنچانا رب نہ چاہے تو یاد رکھیے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. جس کو رب نہ دینا چاہے ساری دنیا جو ہے اس کو دینا چاہے نہیں کو دے سکتا ہے. اور جس کو رب دینا چاہے جس کو رب بچانا چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے میرے عزیزوں کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اگلی بات یہ فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کے اگر تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے تو فرمایا لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک علیہ. اور سب سے آخری بات جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف. فرمایا کلمیں اٹھا لی گئی ہیں صحیفے خشک ہو گئے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے عزیزو لکھا جاتا ہے اس نے اتنی زندگی اس کی ہونی ہے اتنے سال زندہ رہنا ہے اتنے مہینے اتنے دن اتنے گھنٹے اتنے منٹ کس جگہ پہ اس نے مرنا ہے کس جگہ پہ اس نے قبر بننی ہے کوئی نہیں جانتا ہے. مقدر کے اندر لکھا ہوتا ہے میرے بھائیوں کے رزق اس نے کتنا کھانا ہے کتنا اس نے کمانا ہے. میں اس بات کی نفی نہیں کروں گا یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے محنت کرنی ہے جدوجہد کرنی ہے خون پسینہ ایک کرنا ہے لیکن یاد رکھیے اس کے باوجود ملنا وہی ہے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اپنے چچا جاد بھائی عبداللہ بن عباس کی تربیت کی ان کو یہ بتایا کہ اگر تم نے مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگنا. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے خوبصورت ان کا لمبا قد تھا
भारी जिस्म था, रंग इनका सफेद था। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने जब भी अब्दुल्ला बिन अब्बास को देखा मुझे 14वीं रात का चांद याद आ गया, इतने खूबसूरत। और इसके साथ इनकी एक खूबी ये थी कि फारूक आजम हजरत के बड़े ही करीब, हजरत उमर फारूक इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, अपने बड़े करीब रखते थे, अपनी मजारस के अंदर इनको मौका देते। और हजरत उमर फारूक का एक जुमला इनके बारे में काफी है कि वो कहा करते थे कि ज़ालिकल फताल कहूल, ये है तो नौजवान, है तो बच्चा, लेकिन इसकी अकल जो है बूढ़ो जैसी है, इतना समझदार आदमी। और फिर वे कहते हैं कि इन्नहु लिसानन सऊल, ये इल्म हासिल करने के लिए कसरत के साथ सवाल करता है। और अगली बात कहते हैं, फरमाया व कल्बन अकूल, और इसका बड़ा ही समझदार दिल है। इल्म इन्होंने कैसे हासिल किया उसके बारे में एक दिन एक अंसारी सहाबी से कहने लगे कि साथी ऐसे है कि इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा भी जिंदा हैं, चलो ऐसा करते हैं कि जाके मुख्तलिफ सहाबा के पास जाके उनसे इल्म हासिल करते हैं, उनसे पूछते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ शब आपकी बातें, आपकी हदीसें उनसे सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। वो अंसारी जो था आम आदमी था, उसने उनसे कहा कि वाजबल लका या इब्न अब्बास अतरन्नास यफ्तकिरून अलैका व फिन्नास मिन असहाब रसूलिल्लाह। कहने लगा, अब्दुल्ला कैसी बातें करते हो, ये ऐसा हो सकता है कि कल को लोग तुम्हारे पास आए तुमसे इल्म हासिल करने के लिए? मुराद ये था कि भाई ये क्या जरूरत है इल्म हासिल करने की। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है उनकी कैफियत अजीज ये है कि उनका इल्म हासिल करने का शौक था, सहाबा किराम के घरों में चले जाते। खुद बयान करते हैं कि कितनी दफा ऐसे होता, मैं किसी सहाबी के घर पे जाता, मुझे मालूम होता कि वो अपने घर में आराम कर रहे हैं। और अदब का तकाला क्या था? कहते हैं मैं उसके घर के बाहर ही अपनी चादर को अपने ऊपर लपेट के बैठ जाता, जिस्म को मट्टी लग जाती, लेकिन मैं इंतजार करता कि कब वो कहलूला से उठेगा और फिर मैं उसे हदीस पूछूं। और यहां ये कोई ना समझे कि उनकी इज्जत नहीं थी। वो सहाबी जिनके घर जाते, जब उनको पता चलता कि मेरे घर के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठा हुआ है, आके कहते अब्दुल्ला तूने हमें बुला लिया होता, हमें कहते हम आ जाते तुम्हारे घर के अंदर। वो कहते कि नहीं, इल्म मैंने हासिल करना है, तुमने इल्म हासिल नहीं करना है, मैंने सीखना है। और जिसने सीखना होता है वो उस्ताद के पास सूख जाता है। अल्लाह कहते हैं कि कुछ अरसा गुजरा, इल्म हासिल हो गया, अल्लामा बन गए। और जो अल्लामा होता है फिर उसके पास लोग आते हैं, उसके पास सवाल करते हैं, उससे फतवा पूछते हैं। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास इर्द गिर्द बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। वही अंसारी सुहाबी जिसको मैंने एक दफा कहा था कि चलो चल के इल्म हासिल कर रहे हैं, वो वहां पे आ गया और उसने आके कहा हाज़ल फता कान आकल मिन्नी। उसने कहा कि ये वो नौजवान है, मुझसे ज्यादा ज़हीन व फतीन था। इसने मुझको जो बात कही थी इल्म हासिल करने की, मैंने उसकी पर अमल नहीं किया, लेकिन आज ये अल्लामा बन गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, इतने बड़े खानदान के, इतने बड़े होने के बावजूद इनकी अजीज़ो कैफियत ये थी, इनके अंदर ना फख्र था ना तकब्बर था। उलमा की इज्जत करने वाले, उलमा का एहतराम करने वाले। हमारे यहाँ ये होता है कि जरा सा अगर किसी के पास इल्म आ गया या बड़े घराने का है तो फिर वो किसी से बात नहीं करता। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास जो उनकी कैफियत बड़ी मुख्तलिफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हजरत ज़ैद बिन साबित वो सहाबी हैं जो कातिबे वही थे, जो कज़ा के माहिर थे,
بہت بڑے عالم دین. ایک دن وہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے اس انصاری صحابی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. کس طرح پکڑا؟ بالکل غلام کی طرح، بالکل نوکر کی طرح. تو جس وقت حضرت زید بن ثابت نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی ہاشمی نوجوان جو ہے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ رہا ہے، تو کہنے لگے دان کا یا ابن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا زاد چھوڑ دو، یہ کیا کر رہے ہو، میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ رہے ہو. عزیزو ذرا سنیے جواب. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، کہنے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، کہنے لگے کہ ہماری تربیت ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں جو میں کر رہا ہوں. میں نے پھر عرض کروں گا، ہمارے ہاں ذرا سا کسی کے پاس علم آ جاتا ہے یا بڑے خاندان کا بچہ ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ہاتھ بنانا گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں اس ہاشمی نوجوان کی کیفیت کو دیکھیں کہ حضرت زید بن ثابت کے گھوڑے کی غلام لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کریں. اللہ اکبر. اور یہاں پہ بھی زید بن ثابت تھے. انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے عبداللہ ذرا میری بات سنو. قریب آئے، کہنے لگے اپنا ہاتھ تو دکھاؤ، ذرا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. جب انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، وَقَبَّلَهَا، ان کے ہاتھ کو چوم لیا. اس ہاشمی کے ہاتھ کو حضرت زید بن ثابت نے چوم کے کیا کہا؟ کہنے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہم کو اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کریں، اہل بیت کی عزت اور توقیر کریں. عزیزو دوستو ساتھیو، میں یہ بات کہتا ہوں، ہم بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ قیامت والے دن جنت کے اندر ہمارا اہل بیت کے ساتھ شمار کرنا. ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ان کی ہمسائیگی نصیب فرمانا. اہل بیت جو ہے بہت بڑے خاندان. تو حضرت زید بن ثابت جو ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ کو چوم کے کہا کہ ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا. عزیزو دوستو ساتھیو، حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، ان کی بڑی واقعات ہیں. وہ محدث تھے، عالم دین تھے. انہوں نے اپنی امت کے لیے، اس امت کے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑا. بہت سارے شاگرد تھے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم اپنی رحمت سے ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے جو علم ہمارے لیے چھوڑا ہے اس علم سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. عزیز دوستو، یاد رکھیے کہ جو علماء کرام ہیں
ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ کے اندر بہت بڑا ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ قیامت والے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے ان کے، اور فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرمائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں انہی اہل علم میں سے تھے جن کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حضرت عمر فاروق کے بڑے قریب تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ابھی تھے تو نوجوان بالکل، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر فاروق ان کو اپنی خاص مجلس کے اندر بلاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ان کو دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں کی کہ ہمارے اپنے بچے بھی ان کی عمر کے ہیں، ان کو اتنا موقع کیوں نہیں ملتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس نوجوان کے پاس کتنا علم ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر فاروق نے ان سے سوال کیا، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، چھوٹی سی سورت ہے آخری پارے کی، سورہ نصر، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اس سورت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں بیان کرنا شروع کیا۔ کسی نے یہ بات کہی کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے کہ جب بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں تو آپ اللہ رب العزت کے استغفار کریں اور توبہ کریں۔ حضرت عمر فاروق جو ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ وہیں پر عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا عبداللہ تم بتاؤ کہ اس چھوٹی سی سورت کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کا وقت اب آخری آ چکا ہے۔ اس کے اندر آپ کی موت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اسلام کے اندر، دین کے اندر خط داخل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مشن جو ہے مکمل ہو چکا۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب مشن ختم ہو جائے تو پھر کیا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان کو حبر الامہ کہا گیا۔ اللہ اور میرے عزیز و دوستو ساتھیوں، آخری بات اس کے حوالے سے بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے والد محترم نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ عمر فاروق جو ہے تم کو بڑا اپنے قریب بٹھاتے ہیں، بڑے تمہارے عزت کرتے ہیں اپنی ہر مجلس کے اندر، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب سنیے ایک عظیم باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عباس جو ہے ان کی اپنی صفات ہیں، بہت بڑی شخصیت حضرت عباس، اور حضرت عباس جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ تم عمر فاروق کے بڑے قریب ہو، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لا یجرین علیک کذبا، دیکھو تمہارا معاملہ اس کے ساتھ صدق و سچائی کا ہو، کبھی بھی عمر فاروق کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ولا تفشین لہ سرا، اگر وہ تم کو راز کی بات بتائیں تو ان کے راز کو افشا نہ کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی ولا تغتابن عنده احدا، عمر فاروق کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔ عزیزو دوستو ساتھیو،
یہی جو جملے 3 میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، انہی کی تفسیر کے لیے پورا یہ ایک باپ ہے، عظیم باپ ہے، جس نے اپنے عظیم نہایت سمجھدار بیٹا جو ہے اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی ان کا راز فاش نہ کرنا، کبھی ان کے سامنے غیبت نہ کرنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم نور قلوبنا بنور الایمان اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون